ہم جانتے ہیں کہ اس کائنات میں موجود ہر ایک جسم دوسرے کسی بھی جسم یا اجسام کی طرف کھنچتا ہے، اور جو قوت انہیں ایک دوسرے کی طرف کھینچتی ہے اسے ہم کشش ثقل یا گریوٹی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر سورج اور زمین، یہ دونوں اجسام ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچ رہے ہیں اور ان کے درمیان کشش ثقل کی قوت ہوگی ایف جی۔ پہلے ہم کشش ثقل کی قوت کے میگنیٹیوڈ کا آفاقی قانون لکھ لیتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ایف جی برابر ہوگا G into M1 into M2 divided by R square۔ یہاں یہ کیپٹل G ایک مستقل یا کانسٹنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں یونیورسل گریویٹیشنل کانسٹنٹ، اور اس کی قدر ہوتی ہے G is equal to 6.67 into 10 raised to the power minus 11 نیوٹن میٹر اسکوائر پر کلو گرام اسکوائر۔ یہ M1 اور M2 ان دونوں اجسام کی کمیت یا میسز ہیں، اور یہ R اسکوائر ان دونوں اجسام کے درمیان یا ان کے سینٹر آف ماس کے درمیان جو فاصلہ ہے اس کو ظاہر کر رہا ہے۔ اب ہم زمین اور سورج کو فی الحال ہٹا دیتے ہیں اور فرض کرتے ہیں کہ ایک انسان زمین کی سطح پہ گر رہا ہے یا کھڑا ہے، اور معلوم کرتے ہیں کہ اس کی ایکسلریشن کیا ہوگی۔ تو ہم زمین کے میس کو نام دے دیتے ہیں ایم ای کا، اور انسان کے میس کو M2 سے ظاہر کرتے ہیں۔ زمین کی سطح سے زمین کے سینٹر کا فاصلہ ہوتا ہے R برابر ہو جائے گا 6.3781 ضرب 10 کی پاور 6 میٹر۔ اور اب جب یہ ساری ویلیوز ہم یہاں پلگ ان کریں گے اور اس ایکویژن کا حساب لگائیں گے تو یہ ایف جی برابر ہو جائے گا 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر انٹو M2۔ اب یہ ہو گئی وہ قوت، یہ ایف جی وہ قوت جو انسان کے جسم پر لگ رہی ہے جب وہ گر رہا ہے زمین کی سطح پر۔ اب اسی سے ہم اس کی ایکسلریشن معلوم کرتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ ایف جی برابر ہوتا ہے میس ٹائمز ایکسلریشن، یعنی کہ ایم انٹو اے کے، اور چونکہ ایکسلریشن ہو رہی ہے کشش ثقل کی وجہ سے تو اسے ہم لکھیں گے یہ ایف جی برابر ہو جائے گا 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر انٹو M2، یہ برابر ہو جائے گا M انٹو اے جی۔ یہ اے جی وہ ایکسلریشن ہے جو گریوٹی کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اب دونوں میسز یہ دونوں طرف ایک دوسرے سے کینسل آؤٹ ہو جائیں گے اور ہمارے پاس بچے گا 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر برابر ہوگا اے جی کے، اور یہ اے جی ہماری وہ ایکسلریشن ہے جو زمین کے سطح کے قریب ہوگی کشش ثقل کی وجہ سے۔